آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیل کا دروازہ کس کی وجہ سے بند ہے یا کس کے کہنے پہ کھلے. صوبائی حکومت اگر اجازت دیتی تو وہ 7 بجے اگست میں کھل گیا تھا نا 2024 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو صوبائی حکومت سے زیادہ ہے اور وفاقی حکومت سے بھی زیادہ ہے. حبیب صاحب، یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بیک ڈور رابطے اور چینل سے بھی ہیں، لیکن خان صاحب نے تو اس کی نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ اور کہیں کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی والا معاملہ بھی تھوڑا سا اٹک گیا ہے، ملاقات نہیں انہیں دی گئی. حالانکہ کل تک رانا صاحب بڑے شور تھے کہ آج ملاقات ہو جائے گی. کیا بیچ میں کوئی رکاوٹ آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملاقات کے نہ ہونے میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا عمران خان سے نہ ملنا، یہ سیدھا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کمیٹی اس وقت سامنے ہے، کم از کم حکومت اور حکومتی اتحاد کی، اس کے پاس پورا اختیار نہیں. یعنی وہ ابتدائی طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ عمران خان صاحب سے جب ضرورت ہوگی کمیٹی کو، ان کی کمیٹی چاہے گی تو وہ ان تک ایکسس حاصل کر لے گی. چلیے، آج کوشش کی، کل مل لیں، اسی طرح ہوتا ہے نا. لیکن جب اس میں وقفہ طویل ہو جائے گا اور دوسری طرف 31 جنوری والا فریم ورک بھی ہوگا، جب آپ اس کو ایک دن دیر کرتے رہیں گے تو دوسری تیسری میٹنگ کے بعد تو پھر اس کا مطلب ہے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو اب بھی جو مذاکرات کا نہ ہونا ہے وہ اس نے حکومتی کمیٹی اور حکومت کے خود اختیار کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ کیا واقعی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اگر تو ان کی ملاقات، یعنی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات حکومت نے روکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی سائیڈ پہ یہ بات، یا حکومت یکسو نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے یا مذاکرات کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتی ہے. اور اگر حکومت نے چاہا اور پھر کسی اور نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی تو اس کا مطلب ہے اجازت دیتی ہے، صوبائی حکومت اجازت دیتی ہے. تو پھر اس سے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر اجازت دیتی تو وہ 7 بجے اگست میں کھل گیا تھا نا 2024 میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو صوبائی حکومت سے زیادہ ہے اور وفاقی حکومت سے بھی زیادہ ہے. یا اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک نہ دکھائی دینے والا ہاتھ ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی حریف بنا رکھا ہے عمران خان صاحب نے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی حریف سمجھتی ہے عمران خان صاحب کو اپنا. تو ایسی صورت میں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیل کا دروازہ کس کی وجہ سے بند ہے یا کس کے کہنے پہ کھلے گا. خان صاحب کے جو تلخ بیانات آ رہے ہیں، جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنا سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے، کیا وہ وجہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کافی تلخ باتیں انہوں نے کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تلخیاں ہیں، ایک تو ابھی فیصل چودھری صاحب وجہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے کون سا نرمی ہوئی ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے اور بالکل کسی درجے میں درست بھی لگتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس میں ایک میتھڈ بھی ہے. جب ایک پریس کانفرنس ہوگی، اس میں انتشاری اور اس طرح کی بات ہوگی تو پھر اس کا ایک جواب بھی آئے گا، اور پھر جواب وہاں پہ آئے گا جو جہاں پہ جاتا ہوا پھر دکھائی دیتا ہے. جہاں سے پریس کانفرنس ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، جواب بھی پھر وہیں جائے گا. یہ ایک پالیٹکس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ پولیٹیکل آدمی کے اوپر الزام لگائیں اور یا اس کو آپ کسی خاص طریقے سے پینٹ کرنے کی کوشش کریں تو کمزور ترین پولیٹیکل آدمی بھی اس بات سے یعنی اس بات پر خاموش نہیں رہے گا بلکہ اپنا جواب دے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ لندن میں مجھے ایک ایم کیو ایم کا، آپ کو پتہ ہے، پراپرٹیز کا کیس چل رہا تھا. تو میں اتفاق سے لندن میں تھا تو اس دن اس کیس سنا جا رہا تھا. تو میں کورٹ میں چلا گیا کہ ذرا دیکھوں تو سی کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں وہ بھی موجود تھے. تو جب باہر نکلے تو بانی صاحب نے، جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے وکیل کو ہدایت کی کہ یہ جو فلاں الزام ہے انہوں نے میرے اوپر اور ایم کیو ایم کے اوپر لگایا ہے، جو مخالف وکیل ایم کیو ایم پاکستان کے تھے، تو آپ اس الزام کی نفی کریں. اچھا. اور آپ اس بات کو کلیریفائی کریں اور میری یہ انسٹرکشنز ہیں. انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ کوئی اتنا بڑا الزام نہیں، اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ارریلیونٹ فیکٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں. اصرار کیا اور انہوں نے بڑی دیر لگائی، جو وکیل کے نزدیک ارریلیونٹ فیکٹ تھا.
وہ غیر متعلقہ نقطہ تھا جس کا کوئی اثر نہیں تھا کیس پہ، لیکن وہ ایک پولیٹیکل نقطہ تھا، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے وکیل کو بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا، اور پھر میں نے تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وکیل صاحب نے وہ ساری گفتگو جو میرے سامنے ہو رہی تھی وہ بیان فرمائی ان کے سامنے۔ تو دیکھیں جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اپنے امیج اینڈ پرسپشن کے بارے میں، تو جب امیج اینڈ پرسپشن کو خراب کرنے کی کوشش ذرا سرکاری لگ رہی ہوگی تو پھر اس کا جواب بھی تلخ آئے گا اور اسی طرح آئے گا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات کا اس سے تعلق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایز آف ٹوڈے مذاکرات ان کے اس بیان کی وجہ سے نہیں چل رہے یا رکے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ناظرین، ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے قرار دیا ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی سوال آئینی ہے۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا قانون میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا فورم موجود ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے، سینئر کورٹ رپورٹر عدیل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ عدیل، پچھلی بار کی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل آج بھی آن پوائنٹ تھے؟ تو عدیل اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی؟ سر دیکھیں، ہم تو پچھلی 2-3 سماعتیں جو کور کی تھیں اس پر بھی ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ ججز صاحبان موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف سیکشنز ہیں آرمی ایکٹ کے جنہیں کالعدم قرار دیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن والے بینچ نے، ان کو ہو سکتا ہے بحال کر دیا جائے اور فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے، یعنی یہ قرار دے دیا جائے کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ مگر آج ہم اگر دیکھیں آج کی عدالتی کارروائی کو، ماں سوائے جسٹس جمال خان مندوخیل کے یا ٹو سم ایکسٹینٹ جسٹس مسرت العلی کے، دیگر تمام تر ججز صاحبان جو ہیں وہ شاید کنونس نظر نہیں آ رہے جسٹس جمال سے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں، ایگزیکٹو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور جب فورم دستیاب ہو تو جو ایگزیکٹو ہے وہ خود فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فورم انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی، جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس امین الدین خان ہو یا جسٹس محمد علی مظہر ہو، ان دونوں کی رائے ان سے مختلف نظر آئی، اور وہ الٹا توجیحات بھی معذرت کے ساتھ پیش کرتے رہے، اور جو آبزرویشن یا جو دلائل خواجہ حارث صاحب نہیں بھی دے رہے تھے انہیں بھی وہاں پر کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ ملی۔ جہاں تک تعلق ہے جسٹس حسن نظر رضوی کا، جسٹس شاہد بلال کا، یا پھر جسٹس نعیم اختر افغان کا، یہ تینوں ججز صاحبان آج مکمل طور پر خاموش رہے ہیں۔ اب معلوم ہوگا آئندہ سماعتوں پر جب دیگر وکلاء بھی اپنے آرگیومنٹس دیں گے، جو فریقین ہیں اس وقت ان انٹرا کورٹ اپیلوں میں، یعنی جواد اسفاجہ ہیں یا پھر اعتزاز احسن اور سلمان اکرم راجہ، یہ تمام جب وکلاء آئیں گے روسٹرم پر، یہ جب آرگیومنٹ کریں گے پھر معلوم ہوگا کہ ججز صاحبان اوورآل سوچ کیا رہے ہیں۔ یہ ایک رائے ضرور ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیلیں لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بھی شاید اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے، مگر ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف ان سیکشنز تک ہے جنہیں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آئینی بینچ ہے اس نے کافی حد تک سنجیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ رواں ہفتے جو مختلف مقدمات تھے آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر، ان کو اب اچانک سے ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آج کے جو مقدمات تھے پہلے انہیں منسوخ کیا گیا، پھر سماعت کے اختتام پر کل ہونے والے تمام تر مقدمات پر سماعت تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا، اور اب بھی کچھ دیر قبل رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 9 اور 10 تک صرف اور صرف فوجی عدالتوں کا ہی کیس بظاہر سنا جائے گا، اور ممکنہ طور پر رواں ہفتے میں ہی یہ ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا